السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم ورثہ۔ آج کل آپ جس سے بھی ملیں، جس سے بھی بات کریں، ہر دوسرا انسان اپنے کل یعنی فیوچر کو لے کر ڈرا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر چہرے پر ایک ہی طرح کی فکر ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب نے ایک ایسی دوڑ میں خود کو ڈال دیا ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں، بس ایک انجانا خوف ہے جو ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا، یا شاید ہماری سوچ کبھی اس طرف گئی ہی نہیں کہ جس کل سے ہم ڈر رہے ہیں کیا وہ واقعی اتنا خوفناک ہے جتنا ہمارے ذہن نے اسے بنا دیا ہے۔ ہم ایک ایسی دوڑ کا حصہ بن چکے ہیں جہاں منزل کا تو پتہ ہی نہیں، اس کے باوجود ہم بھاگ بھاگ کر اپنے پاؤں تھکا چکے ہیں۔ ہم اپنے آج کی خوشیاں اور سکون صرف اس کل کی فکر میں قربان کر رہے ہیں جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آئیے ذرا اسے سائنس اور ریسرچ کے نقطہ نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کارنیل یونیورسٹی کی ایک بہت مشہور تحقیق ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ اس تحقیق کے مطابق انسانی ذہن جن چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، ان میں سے 85% پریشانیاں حقیقت میں کبھی پیش ہی نہیں آتی۔ یعنی ہم اپنی زندگی کا 85% وقت ان خیالی بلاؤں سے لڑنے میں گزار دیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے امیگڈالا کہتے ہیں۔ اس کا کام ہمیں خطرات سے بچانا ہے۔ قدیم دور میں یہ انسان کو جنگلی جانوروں سے بچاتا تھا، مگر آج کا امیگڈالا ہمیں مہنگائی، نوکری کی چھوٹ جانے یا مستقبل کی غیر یقینی صورتحال سے ڈراتا رہتا ہے۔ نفسیات ایک ایسی تکلیف کا تصور کرنا جو ابھی آئی ہی نہیں۔ ہم اپنے خیالات میں اتنی بار خود کو بے بس اور ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جسم واقعی شدید تناؤ یعنی سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ برا وقت حقیقت میں ابھی آیا ہی نہیں ہوتا۔ چلیں اسے ذرا ڈیٹیل سے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو رات بھر اس لیے نہیں سو پاتا کہ اگر اگلے مہینے اس کا کاروبار نہ چلا تو وہ بچوں کی فیس کیسے دے گا۔ وہ پوری رات ذہنی اذیت میں گزارتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھتا رہتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے گھر والوں پر ہی اپنا غصہ اتارتا رہتا ہے۔ لیکن جب اگلا مہینہ آتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا راستہ مل جاتا ہے یا کوئی ایسی غیبی مدد آ جاتی ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ذرا رک کر سوچیں، اس نے جو 30 راتیں خود کو اذیت دی، کیا وہ واپس آ سکتی ہیں؟ وہ خوف جو اس نے پالا، اس نے اسے کیا فائدہ دیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف نقصان۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ آج کل رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اس کو بھی اس سے جوڑ کر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا؟ کیا صرف بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے؟ تو بالکل بھی نہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا دماغ ڈوپامین ڈیٹاکس کے عمل سے گزرتا ہے۔ ہم اپنی بنیادی ضرورتوں یعنی کھانے پینے پر قابو پا کر اپنے دماغ کو اس حصے کو مضبوط کرتے ہیں جو فیصلے کرتا ہے اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اپنے حالات کے غلام نہیں ہو۔ اگر تم حلال رزق کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حکم پر رک سکتے ہو تو تم اپنے خوف کو کبھی کنٹرول کر سکتے ہو۔ رمضان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جس رب نے ہمیں اب تک ہر حال میں کھلایا ہے وہ آگے بھی ہمارا بہترین انتظام کرے گا۔ ہمارے ہاں توکل کا غلط مطلب لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ہی توکل ہے، جبکہ اصل اسلامک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت سے محنت کرو مگر نتیجے کی فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ قرآن کا اصول واضح ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ بوجھ اپنی کندھوں سے اتار کر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو آپ کی محنت میں تھکن نہیں بلکہ اطمینان آ جاتا ہے۔ ہمیں کام کو ڈر سمجھ کر کبھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ذمہ داری سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جب ہم اسے ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں تو ہمارا بھروسہ اس ذات پر ہوتا ہے جو بہترین صلہ دینے والی ہے۔ میری آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے لیے دعا ضرور کیا کریں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور یاد رکھیں کہ ہر فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ خاص طور پر آج کل تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم سب کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ افطار سے پہلے کے چند لمحے قیمتی ترین ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اسے اپنی پریشانیاں سنائیں، وہ سننے والا بھی ہے اور حل
عمل کرنے والا بھی۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میرا کل اس کے ہاتھ میں ہے جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آج کی اس گفتگو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو یا آپ کے مائنڈ سیٹ میں ذرا سی بھی تبدیلی آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے علم ورثہ کو فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔